السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ چین نے بھی پاکستان پر اپنے فیصلے مسلط کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کل تک جو امریکہ پاکستان سے ڈو مور کے مطالبات کرتا تھا اور پاکستان امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا دنیا میں افغان وار کی وجہ سے 70s سے لے کر، وہ امریکہ، اس امریکہ کا صدر ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کر رہا اور چین ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں، ہماری حکومت کہاں ہے؟ معید یوسف جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں، وہ یہ دہائی دیتے پائے گئے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، کوششیں بھی کی تھیں۔ اب دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو جو بائیڈن فون ہی نہیں کرتا، ہمارے وزیر اعظم صاحب انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ فون نہیں کرتے۔ تو ادھر سے امریکہ سے جواب آتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو فون بھی کر لیں گے۔ اس سے اتنی جلد بازی کیا ہے؟ یہ ہے ساری خارجہ پالیسی کی ناکامی۔ سمجھایا گیا تھا کہ چین ہمارا بہت دیرینہ دوست ہے، سی پیک میں ان کی بلین آف ڈالرز کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، جو 2013 سے جب سے سی پیک اتھارٹی پر سی پیک کے منصوبہ کا آغاز ہوا تھا، آصف زرداری نے کیا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس پر عملی کام شروع کیا، تو اس میں بلین آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ چین کی تھی، اور چین اپنا ظاہر ہے ایسے کئی منصوبے ان کے دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی مفاد کے اس تابع رہتا ہے اور وہ اس طرح چھوٹی موٹی باتوں پہ ناراض نوروز نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کے ساتھ تو ہمارا دعویٰ تھا کہ جی چین جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہماری اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ ہمارا ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کا۔ اب وہ بھی حقیقت نہیں رہا۔ ظاہر ہے ملکوں کے تعلقات مفادات کے تحت ہوتے، جذبات کے تحت نہیں ہوتے۔ ہم ٹھہرے جذباتی سے لوگ، جذباتی سی حکومتیں ہمارے آتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو آج کل سارا کچھ چین میں نظر آتا ہے، چین کا نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، لیکن چین نظام تو نہیں دے رہا مگر اپنے بندے ضرور دے رہا ہے۔ چین نے اپنا بندہ دے دیا ہے سی پیک اتھارٹی میں، سی پیک پر، اور جنرل عاصم سلیم باجوہ سے استعفیٰ دلوا کر۔ عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ جو ہے، جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے اور بہت متنازع شخصیت، ان کی جب سے وہ اسکینڈل آیا تھا، وہ احمد نورانی صاحب نے ان کی پراپرٹیز کا اور ان کی املاک کا اور ان کے کاروباروں کا، پاپا جون سمیت 99 کمپنیوں کا جو وہ اسکینڈل لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد ظاہر وہ متنازع رہے، تو تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید اس تنازع کی وجہ سے چھوڑ جائیں گے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون برائے اطلاعات کا عہدہ تو چھوڑا، لیکن سی پیک اتھارٹی جہاں بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی، وہ یعنی ایک ایسی شخصیت جن پر کرپشن کا الزام ہے، جن پر یہ تھا کہ جہاں وہ جس شعبے میں رہے وہاں سے ان کے کاروبار چلے، یعنی اس سے متعلقہ کاروبار چلے، اور پھر انہوں نے پیسہ بنایا، ان کے بچے باہر سیٹل ہو گئے، بھائی باہر سیٹل ہو گئے، ان کی اہلیہ کے نام پر 4 ملکوں میں پراپرٹیز۔ احمد نورانی کی یہ سٹوری تھی جس کی انہوں نے ایک تردید بس کر دی تھی چھوٹی موٹی، اور زیادہ کوئی چیزیں نہیں کی تھی، اور وہ میڈیا سے بھی دور رہے۔ ظاہر ہے سی پیک کتنا وہ ٹویٹ کر دیتے تھے کسی بھی منصوبے پر کھڑے ہو کر، سڑک پر، ڈیم پر، یا کسی گوادر پر۔ گوادر کی روزانہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ گوادر میں لوگ وہ کھوتا ریڈیو میں جو پانی کے ڈرم لے کر وہ پانی بھر رہے ہیں کہیں سے، اور وہ گوادر کے لوگ تھے، وہ کہیں رائزنگ گوادر کے لوگ، وہ جو گوادر ابھر رہا ہے دنیا میں ایک نیا شہر، اور اس گیم چینجر جو ہے وہ منصوبہ سی پیک، اس کا مرکز، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں، تو تنازعات جو تھے بہت زیادہ تھے، اور ان کو وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے میڈیا میں آ کر۔ اور دوسرا، چین کے ان پر تحفظات تھے، آغاز سے تحفظات تھے، اور ظاہر دنیا کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اسٹیکس کہاں پر ہیں۔ تو چین کا خیال تھا کہ جس صاحب کے، جو میں بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا، کہ جو صاحب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اپنے کاروبار، ان کی اپنے فیملی ساری امریکہ سیٹلڈ ہے، تو وہ تو مفادات کا ٹکراؤ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر وہ سی پیک اتھارٹی کو اس طرح نہیں چلا پائیں گے، سی پیک کو نہیں چلا پائیں گے، اور بہرحال وہ جتنے بھی تحفظات، کوئی میٹنگ جو جوائنٹ میٹنگ ہوتی تھی ان کے آنے کے بعد نہیں ہوئی، کوارڈینیشن کی، JCC جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوا کرتی تھی سی پیک پر، پاکستان اور چائنا کی، اس میں پروجیکٹس دیکھے جاتے تھے، ہم اپنی پرائورٹیز دیتے تھے، وہ اپنی پرائورٹیز، پرانے پروجیکٹس، ان پر کتنا عمل درآمد ہوا، آگے ان کو کیسے بڑھانا ہے، مزید کیسے کام کرنا ہے، سارا یعنی سی پیک کو آگے کا کام اور پرانے کام کا جائزہ لینا، خامیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنا، کوارڈینیشن، ان کی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ میٹنگ بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ چین کہہ رہے تھے کہ جی یہ نہیں بھائی، یہ والے صاحب تو کام نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنا چاہتے۔ تو بہرحال گھسیٹا گیا 2 سال تقریباً 2 سال تک وہ رہے، اور اس کے بعد
دھاسو کچھ اور ہوتا ہے، داسو پر وہ جو واقعہ ہوا تھا بس والا، جس میں چینی انجینئرز ہلاک ہو گئے تھے، چینی کارکن ہلاک ہو گئے تھے، اور اس پر جو ہماری حکومت نے جو موقف جس طرح اختیار کیا تھا، تو وہ جو صبر کا پیمانہ تھا، جن کے پاس پیسہ ہو نا بھائی، پھر وہ کہتے ہیں جنہیں کاردانے ہوندے کملے بھی سیانے. تو چین کا پیسہ تھا، تو چین کا ہی نخرہ چلنا تھا، اور ایک واردات ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی، اور ہم سیانے بن رہے تھے. ہمارے ہاں دانے نہیں تھے، ساڑھے گھر کو دانے کوئی نہیں سی سیانے بن رہے. چینی نے کیا کہ بھئی دانا تو ساڈا ہے نا، ہم دے رہے ہیں نا آپ کو، تو آپ سیانے کیوں بن رہے ہو؟ ہم سے پوچھو نا، ہم یہ کیا ہوا ہے، ہمارے بندے مرے ہیں. تو وہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جنہوں نے جناب کہہ دیا تھا تاشقند میں وہاں پر چینی وزیر خارجہ کو مل کر کہ جی وہ کوئی ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا، یہ حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ جو دہشت گردی نہیں ہوئی. تو وہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا، چینیوں کا خراب ہو گیا. ویسے بھی چینی وہ ہیں جن کا دماغ خراب ہو جائے، تو انہوں نے وہ وہاں پر انڈیا کے ساتھ جو کیا، اس طرف انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر، وہاں پر نہ صرف علاقے قبضے کیے بلکہ وہ ہیلمٹوں سے مار مار کے انڈین فوجی مار دیے. تو وہ انڈین اس کو چھپاتے پھر رہے تھے کہ یار اتنی بڑی بےزتی ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جاتا. تو ظاہر ہے وہ چینی وہ اتنی بڑی دیواریں چین بنا لی. عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھا لیا اوپر. تو وہ تو دماغ تو ہے نہیں، وہ تو مشین ہے. تو مشین میں جو چیز فٹ ہو جائے پھر وہ نکلتی نہیں ہے. تو ان کے دماغ میں فٹ ہو گئی تھی کہ یار یہ حادثہ ہوا، دہشت گردی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں چلاکی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 یہ حادثہ ہوا ہے. تو ظاہر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جو تھے وہ براہ راست اس چیز کے ذمہ دار تھے. تو چینیوں نے داسو پر کام کر دیا بند. وزیر خارجہ صاحب کا جو بیان تھا، انہوں نے مزید ان کو چھیڑ دیا، چڑھا دیا، چڑھ گئے وہ. اور یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے تھے، وزیر اطلاعات کچھ کہہ رہے تھے، داخلہ کے وزیر غائب تھے سرے سے، وزیر دفاع کا پتہ نہیں تھا، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین غائب، ان کی اس پر کوئی خاص اس طرح توجہ نہیں تھی. تو چینیوں نے کام بند کر دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہمارے وزیر خارجہ صاحب باہر گئے، DGISI باہر گئے، اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو ایک استعفیٰ ہاتھ میں لے کر آئے، اور ایک تقرری، ایک استعفیٰ ایک تقرری. استعفیٰ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کہ جناب یہ استعفیٰ دیں گے. حالانکہ ان پر جتنا بڑا اسکینڈل آیا تھا تو باعزت طریقہ یہی تھا کہ اس دوران ہی وہ ریزائن کر جاتے کہ جی میں نہیں کر سکتا. لیکن اور بہرحال تو یہ داسو والا واقعے کے بعد چین کی پاکستان پر بہت زیادہ پریشر بڑھا. یہ میں علامتی اس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی واقعی وہاں سے لکھا ہوا نہیں آیا استعفیٰ کہ وہاں سے کوئی لکھ کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے کہا گیا تھا کہ جناب اس کو ہٹائیں اور ایک اور بندہ لگائیں. جو ایک اور بندہ ہے وہ سراپا چین ہے، وہ چین کا اپنا بندہ ہے. تو پہلے وہ جو ہمارے آج کل فون نہیں ہمیں کرتے، پہلے ہمیں وہ ڈکٹیشن دیا کرتے تھے، اور اب ہمیں ڈکٹیشن دیا کر رہے ہیں ہمارے چائنیز بھائی، ہمارا جن کے ساتھ ہماری اتنی پرانی دوستی ہے، جن کی دوستی کا وہ دم بھرتے بھرتے ہم تھکتے نہیں ہوتے. تو وہ بھی ان کو بھی ہم نے اس نہج پر لے کر گئے ہیں. وہ جو جس کو میں کہتا ہوں نا کھلنڈرا پن، اس حکومت کا جو کھلنڈرا پن ہے کہ مطلب ایسے کہ جیسے بس سارا کچھ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر یقین کر لیں گے. جیسے عمران خان صاحب نا وہ ایک اس پر بریفنگ دیا کرتے تھے کنٹینر پر چڑھ کر وہ اس پر وہ کیا ہوتی ہے پوائنٹ، وہ اس پر بریفنگ جو ہوتی ہے ڈیجیٹل، اس پر تو وہ سلائڈ بریفنگ جو ہوتی ہے وہ بریفنگ دیا کرتے تھے. یہ اتنا پیسہ یہاں سے آیا، اتنا یہاں سے آیا، اتنا یہ ہوا، اتنے 5000 ارب روپے جو ہے وہ کرپشن ہو گئی، نواز شریف کرپشن کر گیا، حسب زرداری کر گیا. تو وہ لوگ مجمع ہوتا تھا، مجمع اس پر اچھلتا تھا عمران خان صاحب کی اسی باتوں پر. تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جس طرح ہم پاکستانی اپنے کراؤڈ کو ڈیل کر رہے ہیں اس طرح ہم سفارتکاری کریں گے. تو انہوں نے اسی طرح سفارتکاری کرنے کی کوشش کی. اگلے بھی چینی تھے. تو انہوں نے بہرحال کہا کہ جناب آپ کے ساتھ کام ہو سکتا ہے تو اسی شرط پر کہ اب بندہ ہمارا ہوگا. تو جب ہمارا بندہ ہوگا تو پھر ظاہر عاصم سلیم باجوہ صاحب نے نہیں رہنا تھا. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ریزائن کرنا پڑا. اب ظاہر ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کیا کریں گے، وہ تو ان کے بچے باہر ہیں، ان کے بھائی باہر ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر ہوتے ہیں، پورا میرا خیال ہے ان کے علاوہ یہاں ان کا شاید کوئی ہو، سارے کے سارے امریکہ میں یا باہر سیٹلڈ ہیں. تو ظاہر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جب ہم یہاں پر نوکری نہیں کرنے دیں گے یا ہمارے دوست ان بیچارے کو نوکری نہیں کرنے دیں گے تو وہ جو کاروبار جس کو کبھی یہ مانتے نہیں تھے، ظاہر ہے وہ جا کے کاروبار سنبھالیں گے، یا مانتے بھی تھے تو یہ کہہ کر کہ میرے بچوں کا کاروبار ہے اور پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار ہوگا، مجھے نہیں پتہ. لیکن بہرحال یہی ہے کہ اپنے باقی جو اس طرح کے
افسران ہمارے جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر باہر ہی چلے جاتے ہیں، تو امکان یہی ہے کہ ان کا پورا سیٹ اپ تو باہر بنا ہوا ہے، یہاں تو میرا خیال ہے ان بیچارے کا کچھ نہیں ہوگا، تو یہ باہر چلے جائیں گے، وہاں جا کر کریں گے، اپنا باقی زندگی گزاریں گے، اور ممکن ہے کہ سیاست میں یہاں پر رہ کر سیاست کریں، عمران خان صاحب ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دیں، کسی اور جگہ پہ معاون وغیرہ لگا دیں تو اور بات ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ان کے لیے کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا، ان کو کہا جائے گا، وہ قومی خدمت انہوں نے بہت، جس طرح انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب میں سربسجود ہوں خدا کے سامنے کہ میں نے قوم کی خدمت کی اور میں تو اب اگلا جو آ رہے ہیں ان سے امید ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے، اب وہ جو اگلے آ رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو بہرحال عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کبھی امکان ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے، اگر عمران خان صاحب کو یہاں ان کی ضرورت ہوگی تو شاید روک لیں، کسی اور پوسٹ پر، کسی اور عہدے پر، کسی اور معاونت یا مشیری میں لے لیں ان کو، لیکن اب جو نئے بندے آ رہے ہیں، خالد منصور صاحب جو آ چکے ہیں معاون سی پیک کو اب جو چلائیں گے، ان کے متعلق جس طرح حکومت نے جو ان کا وہ سی وی جاری کیا ہے، پورٹ فولیو جاری کیا ہے، اس پورٹ فولیو میں چائنا ہی چائنا ہے، ان کا زیادہ تر، جیسے عمر صاحب نے کہا نا کہ ان کا کارپوریٹ سیکٹر کے آدمی ہیں خالد منصور صاحب، اور وہ چائنا کے ساتھ ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے، تو میں نے سوچا چائنا کے ساتھ کام کرنے کا کتنا ایک تجربہ ہوگا، کیا تجربہ ہوگا۔ جب خبریں دیکھ رہا تھا میں تو پتہ چلا کہ ان کی جو سی وی میں ہے زیادہ کمپنیاں انہوں نے چائنا کے ساتھ کام کیا، وہ انہوں نے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا، چائنا ایگزیم بینک، چائنا ڈیولپمنٹ بینک، اور اسی طرح باقی ان کا جو انٹرنیشنل ریکارڈ ہے وہ اس میں مختلف کارپوریشنز کے ساتھ، ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ اور ادھر ادھر کام کرتے رہے، لیکن ڈیولپمنٹ کا انہوں نے جو کام ہے وہ چین کے ساتھ زیادہ کیا ہے، تو ظاہر ہے چین کے ساتھ، جب چین کی مختلف بینکوں کے ساتھ، اور یہ جو چائنا ایگزیم بینک ہے، ایگزیم بینک یہ وہ ہے جنہوں نے اورنج لائن کے لیے بھی قرضہ دیا ہوا تھا ہماری حکومت، پنجاب حکومت کو، تو ظاہر ہے وہ تو پورا مطلب چائنا خود آ کر بیٹھ گیا سی پیک پر، اور ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ اب ظاہر ہے جس طرح انہوں نے ڈیل کیا تھا چین کو اور سی پیک کو، آپ کو یاد ہوگا آغاز میں جیسے ہی حکومت آئی تھی یہ شروع ہو گئے تھے، بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب اور ان کی ساری وہ جو تھی آج کل جو کابینہ میں لوگ زیادہ تر ان کے لیڈرشپ، وہ سارے کے سارے سی پیک کے اس میں تھے، کو متنازع بنانے کے چکر میں لگے ہوتے تھے، کوئی کہتا تھا ملتان میں اتنے پیسے چائنیز کمیشن سے لیے، کمپنی سے لیے ہیں شہباز شریف نے، یعنی چائنیز پاکستان میں مل کر اس حکومت کے ساتھ، اس وقت کی حکومت شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کرپشن کر رہے تھے، جس پر چائنا کو غصہ آیا، اور اس کے علاوہ جب وہ 2014 کا دھرنا تھا، جس دھرنے کے دوران چین کے صدر نے یہاں آنا تھا، اور اب تو باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ یہ تک چینی سفارت خانے نے بھی عمران خان صاحب کو اور ان کو اپروچ کیا تھا، شاہ محمود قریشی کیونکہ رہے ہیں وزیر خارجہ، تو اپروچ کیا تھا کہ جی آپ کچھ دنوں کے لیے دھرنا ذرا یہاں سے پیچھے لے جائیں، مؤخر کر دیں، یا تھوڑا سا کوئی جگہ بدل لیں تاکہ ان کا وزٹ ہو جائے، اس کے بعد بے شک آپ واپس آ جائیے گا، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا جو پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے تھے وہ ہمیں کرنے دیں، تو وہ بھی انکار ہو گیا تھا۔ تو چین کی نظر میں عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس وقت سے اینٹی سی پیک تھی، تو جب یہ حکومت آئی تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کے بیانات، بہت زیادہ بیانات دیے چین کے حوالے سے، چین کے منصوبوں کے حوالے سے، تو چائنیز جو ہیں وہ پہلے دن سے شکی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اوپر سے کام جو تھا وہ خراب کر دیا داسو والے واقعے نے، اور داسو والے واقعے سے جس طرح انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی اور جس طرح چیئرمین سی پیک غائب رہے، تو پھر چین کو موقع ملا کہ نہیں، اب ہم اپنے حساب سے چلیں گے، اگر آپ پھر داسو کا کام بند کرنا، داسو ڈیم کا، وہ صرف ایک سگنل تھا کہ صرف ہم ایک کام نہیں بند کر سکتے، ہم سارے کام بند کر سکتے ہیں۔ عموماً جو چائنیز کا رویہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی 1-2 بار گزارش کی ہے کہ چائنیز ورکر جو یہاں پر کبھی کسی ڈیم پر کام کر رہے ہیں، کسی سڑک پر کام کر رہے ہوتے تھے، یا کسی ٹائیڈل لینک ہے وہاں پر سندھ میں جاتی، وہاں پر وہ چائنیز کام کیا کرتے تھے، تو ان بلوچستان میں کام کیا کرتے تھے، تو وہ اغوا ہوتے رہے، بیچارے مارے جاتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے کام بند نہیں کیے تھے۔ لیکن اب کام اس لیے بند کرنا پڑا ان کو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو جب حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے ان کے خیال میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان حکومت کا بندہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنا بندہ دیں گے، ہوگا پاکستانی دیں گے اپنا بندہ، جس طرح IMF نے حفیظ شیخ دیا تھا، اسی طرح چین نے خالد منصور دیا ہے کہ جی ہمارا بندہ ہوگا منصوبہ سی پیک کے چلانے کے لیے، پاکستانی حکومت کا کوئی بندہ ہمیں نہیں چاہیے،
اوپر بیٹھی ہوئی، باقی نیچے تو ظاہر ہیں. تو اب ہمیں چین بھی اپنے بندے دینا شروع ہو گیا. اگر اس حکومت کے طور اتوار اسی طرح رہے تو نہ جانے کل کو کیا ہو، کل کو کون سا ملک ہمیں ڈکٹیٹ کروائے گا. افغانستان ہمارا 5واں صوبہ، وہاں سے بھی ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے لیے، تو اسی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ایک ثمرات ہیں جو ملتان سے عمر کوٹ تک رہتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.